خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب اپنے جینون اور آفیشیل یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی پہ آپ کے سامنے حاضر ہوں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خواتین و حضرات، ویسے تو ویکلی ہاروسکوپ ہے لیکن دنیا کے حوالے سے بھی بولتا ہوں، اور جو بولی بھی باتیں بحکم اللہ، صرف اللہ ہی کا کرم ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، میرے اللہ کا حکم و کرم ہے اور میرے پنجتن پاک کا صدقہ ہے، جو ہو جاتی ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ میری راہو والی ویڈیو دیکھیے گا 4-5 مہینے پہلے والی، اور پھر میں نے اور بھی بتائی تھی کچھ باتیں آپ سے کہی تھی۔ میں نے کہا تھا اس سال انٹرنیٹ کے اندر آف اینڈ آن دنیا میں پرابلم آئیں گے، ہو سکتا ہے کوئی گڑبڑ ہو جائے، ہو سکتا ہے کوئی کیبل کے اندر پرابلم ہو جائے، وہ آپ نے ابھی دیکھا ہوگا یمن کا مسئلہ ہوا، پھر آپ کو پتا ہے کہ امریکہ میں ایک دم شٹ ڈاؤن ہو گیا تھا۔ تو یہ چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا بند ہو گیا تھا، اور پاکستان میں جو آج تک ہوا ہے، جون تک کے حوالے سے بنایا تھا، وہ میں نے آپ کو ڈسکرائب کیا تھا الیکشن سے تقریباً 1 مہینے پہلے، یہ رزلٹ آئیں گے، یہ ہوگا، یہ ہوگا، معاف کیجیے گا۔ اور میں نے پولیٹیکل پرسنالٹیز کے حوالے سے بھی کہا تھا اس کا دور اچھا ہے، اس کا برا ہے، اس کا یہ، اس کا یہ۔ اب آپ لوگ چاہتے ہیں میں ہر ہفتے بناتا رہوں، تو میں باتوں کو دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن چلیں بہرحال اب ایک جسٹیفیکیشن آ رہی ہے، نئی حکومت نے اقتدار سنبھالا ہے، کچھ پلانیٹری پوزیشن بھی چینج ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ تعالی 1 مئی پاکستان، یعنی پاکستان کی پولیٹکس، پاکستان، عمران خان صاحب پلس دنیا کس طرف جائے گی، جو آنے والے حالات آ رہے ہیں، کیونکہ میں تو گراؤنڈ ریالٹیز پہ نہیں چلتا، میں اپنے اللہ کے بھروسے پہ، اس کے کرم سے وہ دیکھتا ہوں جو اس کی آسمان پہ نشانیاں ہیں، وہ کس بات کی غمازی کر رہی ہیں، اس کے تحت میں آپ سے اپنا علمی تجزیہ شیئر کرتا ہوں۔ اور مجھ سے لوگ کچھ کہہ رہے تھے آپ نے جو ہے الیکٹرانک میڈیا پہ، اب میں کہیں نہیں بیٹھتا، بس ARY پہ بیٹھتا ہوں، وہاں اپنا شو کرتا ہوں، اور نیوز پہ تو اس سال میں بیٹھا نہیں، کیونکہ حالات آپ کو پتہ ہے، میری بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو وہاں نہیں کہہ سکتا، وقت کا تقاضا ہے، یہ تمام باتیں، اور ایک ویڈیو میں ہو سکتا ہے اسی ویک میں آپ کو ریلیز کر دوں گا انشاءاللہ العزیز، جلدی رمضان کے دوران آپ کو مل جائے گی، جس میں خان صاحب کے حوالے سے بتاؤں گا، پاکستان کے حوالے سے بتاؤں گا، پاکستانی سیاست کس رنگ پہ جائے گی آگے چل کے وہ بتاؤں گا۔ ویسے تو میں جون تک کا کہہ چکا ہوں، پھر اس کے بعد ایک نیا سائیکل ہے، اور دنیا کس طرف جا سکتی ہے، وہ سب چیزیں آپ سے شیئر کروں گا، اور تھوڑا سا آپ کو نظر آئے گا اسرائیل جو ظلم کر رہا ہے، اور جو ظلم کیے ہیں اس نے، اس کا انشاءاللہ تعالی یہاں بھی نتیجہ بھگتیں گے اور آخرت میں بھی۔ ابھی تھوڑا سا یہ پیچھے ہٹا ہوا نظر آئے گا آپ کو، لیکن چلیں وہ آپ سے اگلی ویڈیو میں بات کروں گا۔ اب میں آ جاتا ہوں اپنی، جس کو میں سمجھتا ہوں میگا پریڈکشن، یعنی جو میرے نزدیک $1 بلین پریڈکشن ہے، یہ 2021 سے میں کہہ رہا ہوں، اور کچھ لوگوں نے میری اس وقت بات بھی نہیں مانی تھی، حتیٰ کہ جب میں چینل پہ پچھلے سال بیٹھا ہوا تھا 2022 کے اینڈ میں، اس وقت بھی میں نے یہ بات کہی تھی، تو اینکر نے مجھ سے کہا ان پہ تو کیسز بنے، ڈونلڈ ٹرمپ۔ میں نے کہا تھا جو چاہے ہو جائے، جو چاہے کر لیں، جو جس کے بس میں کر لے، اس کی کنڈلی، اس کے سٹارز یہ کہہ رہے ہیں، وہ آسمان سے اللہ تعالیٰ کی، ظاہر ہے اس کے حکم سے ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھ لیا آخری کیل بھی ٹھک گئی، نکی ہیل جو تھی وہ بھی ہٹ گئی، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو وہاں کی سپریم کورٹ نے ایلیجبل کر دیا الیکشن کانٹیسٹ کرنے کے لیے۔ آگے کی بھی بات دیکھ لیجئے گا آپ، جب یہ ہو گیا جو اس وقت ناممکن لگ رہا تھا اور اس وقت ممکنات میں نہیں محسوس ہو رہا تھا، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیے گا، جو 2021 سے اپنے رب کے بھروسے پہ یہ بات میں نے کہی تھی، اور میں جو کہتا ہوں اپنے رب کے حکم سے، اپنے رب کے کرم سے، اللہ کے
میرے پنجتن پاک کے صدقے میں قائم رہتا ہوں اس میں. غلط ہو جاؤں وہ اللہ کی مرضی ہے، صحیح ہو جاؤں وہ بھی اللہ کی مرضی ہے. لیکن آپ دیکھ لیجئے گا، میرے پورا ٹریک دیکھ لیجئے گا. یہ بھی تو آپ نے دیکھا ہے. اب چونکہ آج خیر میں تو یہ سیٹرڈے کی لیٹ اتوار کی صبح لگ چکی اور سیٹرڈے کی رات ختم ہونے کی طرف جا رہی ہے. بنا رہا ہوں ویڈیو. میں ایک ویڈیو اور بناؤں گا انشاءاللہ اسی ویک کے مڈ تک آپ کو ریلیز کر دوں گا، جس میں پاکستان بھی فوکس کروں گا. ایسے بلکہ سوالات بنا لوں گا جو آپ لوگ پوچھتے ہیں، بار بار پوچھتے ہیں. لیکن دیکھیں بے صبری نہ کیا کریں. ایک آدمی نے بول دیا، ایک ٹائم فریم دے دیا، اب اس وقت تک انتظار کریں نا. پھر میں وہی بنا کے، میری وہ عادت نہیں ہے میں خواہ کی ویڈیو بناؤں. کرنا چاہوں تو میں روز ایک نیا شوشہ چھوڑ کے بنا لوں گا. اب یہ وہ میرے پاس اللہ کے کرم سے پورا دماغ کے اندر میرے رب نے مٹیریل دیا ہوا ہوتا ہے، لیکن میری عادت نہیں ہے. میں اتنا کرتا ہوں جتنا ضرورت ہو یا جتنا ہونا چاہیے. تو یہ باتیں انشاءاللہ تعالی آپ کی جو خواہش تھی کہ آپ خان صاحب کے بارے میں بتاؤں گا بالکل. دیگر سیاستدانوں کے بارے میں بھی بتاؤں گا، پاکستان کے بارے میں بھی بتاؤں گا. دنیا کس طرف جائے گی اس کو کسی حد تک سوالات کی شکل دے لوں گا، ورنہ پھر انسان بعض دفعہ لمبا ہو جاتا ہے، ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے اور پھر کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جو پھر طول کھینچ دیتی ہے. اور اس کے علاوہ میں رمضان میں انشاءاللہ تعالیٰ، دیکھیں ایسٹرالوجی پہ سیاست یہ تو آنا جانا لوگوں کا لگا رہے گا جب تک اللہ چاہ رہا ہے، سسٹم لگا رہے گا. لیکن ایسا کام کر جاؤ جو بعد میں بھی آنے والے لوگ بھی جو ہیں موجود ان کو فائدہ ہو. تو اس قسم کی ویڈیو میں رمضان المبارک میں بناؤں گا. اور ایک چیز آپ لوگ مجھ سے بول رہے ہیں، ابھی جو میں نے ویڈیو دی تھی ریلیز کی تھی، اس میں نے کہا تھا صرف مہینے سے اپنی شخصیت پہچانے. کوئی لکھ رہا ہے آپ نے اس میں میرے برج کا نام نہیں لکھا، کیپریکارن کا نہیں دیا، تو کوئی کہہ رہا ہے میرا آپ نے برج نہیں دیا. بھائی میں نے اس میں برجوں کا نہیں دیکھنا اور نہ اس پہ ذائچے بنتے. یہ تو میرے اللہ کا کرم ہے، میرے پنجتن پاک کے صدقے اور اساتذہوں کی دھول ہے جو ان سے سیکھی ہیں چیزیں کہ کیا اس پہ فارمولے اپلائی ہوتے ہیں. وہ صرف میں نے کہا تھا جنوری میں آپ پیدا ہوئے ہیں، آپ کو ڈیٹ نہیں معلوم، آپ کو سن نہیں معلوم، آپ کو ٹائم نہیں معلوم، آپ دیکھ لیں وہ چیزیں آپ کو کلک ہوں گی. فروری، مارچ، اپریل، تو اس میں برجوں کو نہ تلاش کریں، نہ اس میں ڈیٹ آف برتھ سے دیکھیں، نہ اس میں نام سے دیکھیں. یہ ویدک ایسٹرالوجی اتنا بڑا سمندر ہے. آج بھی میں اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر A to Z اس میں کوئی جو ہوتی ہے ریٹ کرنا چاہیں تو میں اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہوں میں ابھی A اور B کے درمیان گھوم رہا ہوں. یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر جتنا آپ گہرائی میں جاؤ ایک نئی چیز نکل کے آ جاتی ہے. بعض دفعہ ایسا لگ جاتا ہے کہ آنکھوں کے آگے پردہ پڑا ہوا ہے، پھر بریک دے کے سوچو تو پھر وہ چیز نکل آتی ہے. تو میرا اللہ مدد کرتا ہے. دیا ہوا بھی ذہن اس کا ہے، عقل بھی اس کی دی ہوئی ہے، علم بھی اس کا دیا ہوا ہے، عطا بھی اس کا کیا ہوا ہے. انسان کی تو اپنی کوئی بھی اوقات نہیں. میرا رب ذرا سا دماغ کو خلل ڈال دے، چیزیں نکل گئی، لوگوں کی یادداشت چلی جاتی ہے. تو یہ میں اس میں انسان کو تو خیر کو شکر ادا کرنا چاہیے رب العزت کا کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہمیشہ مرتے دم تک چلتا رہے. اور اب چونکہ رمضان المبارک بھی سر پہ آ ہی گیا ہے، موسٹ پروبیبلی میں نے اپنے چینل پہ بھی کہا تھا مجھے منگل کا روزہ لگ رہا ہے، لیکن بہرحال وہ جن کا کام ہے وہ بتا دیں گے آپ کو. اور رمضان میں آپ کو بہت اس میں فالو کرتے رہیے گا. آپ کو اپنے کاموں سے متعلق بہت ساری بھی، اس سے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ یہ کیا وجوہات ہیں جو گھر میں نحوست، کیا وجوہات ہیں جو گھر میں کامیابی لاتی ہیں، وہ بنائی. اب کچھ اور چیزیں بتاؤں گا کہ آپ معمولی سے تبدیلی لا کر اپنے گھر کے اندر بہتری پیدا کر سکتے ہیں، اپنی ذات کے لیے بہتری کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک کے اندر آپ کو اس قسم کا مٹیریل دوں گا. اور ایک اس ویک میں آپ کو بنا دوں گا میں اپنا پولیٹکس اور جیو پولیٹکس اور خان صاحب کے حوالے سے. اور ایک اور بڑی ضروری بات تھی،
میرے ذہن سے نکل رہی ہے، یاد آئے گی. ہاں، یہ ویکلی ہاروسکوپ ہوگا. اور یہ اب ویکلی ہاروسکوپ کی جانب ہاں، جو ہمیشہ دہراتا ہوں، جو آپ بولتے ہیں نا، آپ کتنی دفعہ کہیں گے جس کو ہونا ہے ہو جائے. ذرا اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کے سوچیں جس کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے، کہ وہ خبیث انسان جو میرے نام سے فراڈ کرتا ہے. میں بار بار کہتا ہوں، برائے مہربانی یہ دیکھ لیا کریں. میں نے کبھی آپ سے یہ نہیں کہا میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، بٹن بیل آئیکن کا دبائیں. یہ تو میں نے کبھی بھی نہیں بولا. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، یہ بات لوگوں کو بتائیں، اس کو پھیلائیں کہ کوئی بھی فیس بک ہو میرے نام سے، وہ فیک فراڈ جعلی ہے. کوئی لنکڈ ان، کوئی میسنجر، کوئی ٹک ٹاک، کوئی آپ کا اللہ بھلا کرے انسٹاگرام ہو، فیک. گوگل پہ میرا نام لکھیں، 100 آئی ڈیز آپ کو کھل جائیں گی. وہ سب جھوٹ بکواس ہے. کوئی مجھے کنگ وہ بنا دیتا ہے، کوئی یہ، ایسا کچھ نہیں. اپنا صدقہ اپنے ہاتھ سے کریں، اپنا وظیفہ خود پڑھیں. میں صرف آپ کو ایک گائیڈنس دے سکتا ہوں، ایک رہنمائی، جتنا اللہ چاہے. اس کے علاوہ میرا اپنی ذات پہ کوئی اختیار نہیں ہے. تو وہ میرا رب ہے جس نے ایک سائنس کا علم دے دیا ہے. تو یہ چیز کا خیال رکھیے گا. صرف میرا یوٹیوب چینل ہے سوشل میڈیا پہ، اور کچھ نہیں. اور دوسری چیز یہ، مجھ تک اپروچ کرنے کا ARY پہ میں کرتا ہوں 2 دن کنسلٹیشن. یہاں میں دوسرا کام کرتا ہوں. باقی میرا ایک ہی آفس ہے جہاں میں بیٹھتا ہوں، وہ جگہ ہے PC ہوٹل کراچی میں، ہوٹل پل کانٹیننٹل کراچی. اور وہاں پہ اب چونکہ جو ہے پیر کو تو نارمل وہی 3 سے 7 کھلے گا، لیکن یکم رمضان کے بعد 3 بجے والا ٹائم تبدیل ہو جائے گا. شام یعنی رات 8:30 بجے سے لے کے 11 بجے تک میں اویلیبل ہوں گا. دن میرے مخصوص ہوں گے، مگر آپ پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے میرے آفس کے نمبر پہ فون کر سکتے ہیں. اور جو بیرون ملک سے کال کریں ان سے میری درخواست ہے کہ جب آپ ان نمبروں پہ کال کریں جو میں نے بولا ہے اپنے منہ سے، تو میرے اسسٹنٹ کو کہیں کہ ویڈیو پہ ہمایوں صاحب کو لائیو دکھا دیجئے، میں بھی آپ کو دیکھ لوں، آپ بھی مجھ کو دیکھ لیں، تاکہ دونوں طرف اطمینان ہو جائے. اور اگر کسی لوکل کو بھی شک ہو یا ڈاؤٹ ہو، کیونکہ فراڈ بہت ہوتا ہے، میں سوشل میڈیا سے اسی وجہ سے چڑھتا ہوں، اور خاص طور پہ یہ فیس بک سے، تو آپ چیک کر سکتے ہیں. تو شام 8:30 بجے سے رات 11 بجے تک میری ٹائمنگ ہوں گی رمضان المبارک میں. اور رمضان المبارک میں ذرا کام کا والیوم جو ہے کم کر دیتا ہوں. تو خواتین و حضرات، اب چلتے ہیں ہم اپنی اصل ویڈیو ویکلی ہاروسکوپ کے حوالے سے. اور یہ ویکلی ہاروسکوپ جو میں نے بنایا ہے، جی یہ بنایا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، 11 مارچ 2024 سے لے کر 17 مارچ 2024 تک کے لیے. اچھا، اب یہ ایک چیز ہو گئی. ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات آپ کو سب کو اویئر کر رہا ہوں. 12 بروج کے لیے یہ کہہ رہا ہوں، سب اپنے آپ کو جنرلی اس میں شامل کریں. اور میں ایک بات کہتا ہوں، جب آپ اگلا، جیسے آپ سمجھتے ہیں آپ ایریز ہیں، تو آپ پائسس کو بھی سن لیں، وہ بھی آپ کو کافی حد تک اس کی بھی چیزیں کلک ہوں گی. اس کے پیچھے ایک فارمولا ہے. ٹورس سمجھتے ہیں تو ایریز کو بھی سن لیجئے. بعض کسب کی پیدائش ہوتی ہیں، بعض کی لگن ڈگری کا فرق آ جاتا ہے، تو اس لیے یہ بات بولتا ہوں. لیکن ایک میں یہ مہینے کے لیے کہہ رہا ہوں، کوئی سائن کرتے ہوئے، کوئی ڈاکومنٹ، کوئی کانٹیکٹ ڈیل کرتے ہوئے، کوئی اپنی گیجٹ کو رکھتے ہوئے، چاہے وہ لیپ ٹاپ ہو، چاہے آپ کا موبائل ہو، چاہے آپ کے کوڈز ہوں، ان میں آپ نے بہت بہت احتیاط کرنی ہے. خاص طور پہ یہ میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ چیٹ ہونے کا، دھوکہ ہونے کا یوگ بنا ہوا ہے اس وقت آسمان پہ. اب آپ وہ تو نہیں سمجھیں گے، میں آپ کو آسان لفظوں میں سمجھا رہا ہوں. تو میں برائے مہربانی جس سے بھی ڈیل کریں اس کو ری چیک کرائیں. کوئی گاڑی خریدتے ہیں اس کے پیپر ری چیک کرائیں، کوئی گھر خریدتے ہیں اس کے پیپر جا کے کنسرن آفس سے چیک کرائیں. ایسے نہیں آپ کے سامنے کاغذ آ گیا اور آپ نے سمجھ لیا یار یہ صحیح ہے. نہیں، یہ سب کے لیے یہ بات بول رہا ہوں. یہ جب تک یہ مرکری کی پوزیشن ہے آپ نے یہ خیال رکھنا ہے.
اب ہم چلتے ہیں اپنے پہلے برج. ڈیٹ آف برتھ تو میں نے ویکلی ہاروسکوپ کا بتا دیا، 11 مارچ 2024 سے لے کر 17 مارچ 2024 تک ہے. اب چلتے ہیں ہم اپنے سب سے پہلے برج حمل یعنی ایریز کی جانب. ایریز والوں کو یہ کہوں گا کہ آپ ابھی جو میں نے بات بولی تھی، واٹ ایور جو بھی پلان کر رہے ہیں، جو بھی آپ چیزوں کو سوچ رہے ہیں یا کسی نئے کام میں آپ اسٹیپ ان ہو رہے ہیں، تو اپنی تمام تر قانونی تقاضوں کو پورا کر لیجئے گا اور اپنے اکارڈنگ ٹو ریسورسز جو آپ کے ذرائع ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی فیصلہ کیجئے گا. اچھا، ایریز والوں کے لیے اللہ کے حکم سے، میرے پنجتن پاک کے صدقے، کسی بچے کے حوالے سے، پیدائش کے حوالے سے کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے. اور بزنس سے ریلیٹڈ لوگوں کو کہوں گا بہت سوچ سمجھ کے اپنے بزنس کے معاملے میں کوئی اسٹیپ اٹھائیے گا، اس کو بڑھانے کا یا اس کو نئی چیز شروع کرنے کا، یا تو تھوڑا انتظار کر لیں. اور جو یہ ہیں، مثال دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے مائٹ بی پاسبل آپ کو لگے کہ آپ کا اب آرڈر آنے والا ہے ٹرانسفر کا، یا آپ کی پوسٹنگ ہونے والی ہے، یا آپ کو ایسا محسوس ہو کہ آپ کی اسائنمنٹ چینج ہونے والی ہے، لیکن عین موقع پہ اچانک وہ تھوڑی دیر کے لیے بریک ہو جائے گی، ہولڈ ہو جائے گی. لیکن اس سے گھبرائیے گا نہیں، وہ اس وقت پلانٹری پوزیشن ایسی ہے، لیٹر آن وہ چیزیں پھر موبلائز ہو جائیں گی. دوسرا، آپ کے اپنے ان لاز، اپنے گھر والوں کے ساتھ تعلقات میں بڑھوتری ہونے کے امکان ہیں، بہتر ہو سکتے ہیں. اور اگر آپ کو کسی بھی لیگل چیز کے اندر انٹر ہو رہے ہیں یا کوئی آپ کانٹیکٹ کر رہے ہیں تو آپ اس میں پورا ایکسپرٹ اوپینین لیجیے گا. اس کے علاوہ آپ کو تھوڑا سا ڈرائیونگ میں احتیاط کرنی چاہیے اور اس میں کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیے گا جو رسک ہو. ہاں، اگر آپ کوئی کہیں ایڈمیشن یا داخلے کے حوالے سے یا کسی یونیورسٹی یا کالج میں لینا چاہ رہے ہیں تو اس کے حوالے سے بہتری ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ آپ کو میں یہ کہوں گا ذرا ابھی فی الحال آپ لوگوں پر جو ہے ٹرسٹ کم کیجئے، اور آپ کو ایک کوئی اچانک آل آف سڈن تھوڑی سی کوئی آبسٹیکل یا کوئی پرابلم ہوگا. فائنینشلی چیزیں بہتر چلتی رہیں گی. اور ہیلتھ کے معاملے میں آپ کو تھوڑا سا اپنے اسٹمک کا خیال رکھنا اور تھوڑا سا فیور یا چیسٹ کا پرابلم ہو سکتا ہے. باقی چیزیں، سفر کے بھی امکان ہیں، روحانی سفر، مذہبی رجحان آپ کا بڑھ سکتا ہے. اس کے بعد ہمارا دوسرا برج ہے برج ثور، ٹورس والوں کو یہ کہوں گا کچھ اچھے ریزلٹ آپ کو انشاءاللہ العزیز اس ہفتے میں نظر آئیں گے اپنے کاموں کے حوالے سے. اور آپ کی جو انگیجمنٹ ہیں پبلک کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، اس میں اضافہ ہوگا. میں آپ کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ اپنے باسز، اپنے ہائی اپس کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر رکھیے گا اور آپ کے اپنے ریلیشن میں کلٹیویشن ہوگی یا انہانسمنٹ ہوگی. اور تھوڑا سا اپنے اسپاؤس کے ساتھ، چاہے آپ خاتون ہیں چاہے آپ مرد ہیں، اپنے پارٹنر کے ساتھ رویے میں نرمی رکھیے گا. ویسے بھی اب رمضان آ رہا ہے، ویسے ہی آدمی کو بڑا جو ہے دوسرے کو کمفرٹ زون میں رکھنا چاہیے. کچھ مذہبی محافل میں، مذہبی تقاریب میں، مذہبی مقامات پہ جانے کا یا اس میں شریک ہونے کا موقع مل سکتا ہے. تھوڑا سا اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیے گا اور ہیلتھ کے معاملے میں خاص طور پہ اپنے تھروٹ کا خیال رکھیے گا، کھانے پینے میں احتیاط کیجیے گا. ہو سکتا ہے کہ اس ہفتے میں آپ کی کسی بڑے امپورٹنٹ پرسن یا ہائی پروفائل پرسنالٹی سے اچانک ملاقات یا انٹریکشن ہو سکتا ہے. کچھ میں یہ بھی کہوں گا تھوڑا سا زبان کو بھی کنٹرول کیجیے گا کہ کوئی زبان سے تلخی نہ ہو جس سے بعد میں کوئی ڈسپیوٹ بن جائے. اس کے علاوہ آپ کو تھوڑا سا اپنے کاموں کے لیے لوگوں کی معاونت یا ان کی سپورٹس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور انشاءاللہ تعالی مڈ ویک سے آپ کے کاموں میں تھوڑی بہتری آنا شروع ہو جائے گی. اپنی انرجی کو ویسٹ مت کیجیے گا، ان کو کنسٹرکٹیو سائڈ پہ رکھیے گا.
اچھا، اس بات کا قوی امکان ہے کہ شاید آپ کوئی پراپرٹی یا گاڑی کی کوئی ڈیل کریں تو وہ جو میں نے شروع میں بات کہی ہے اس کا خیال رکھیے گا، ریچیک کر لیجیے گا۔ فائنینشلی کچھ چیزیں آپ کی بہتر ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ یہ بھی امکان ہے کہ رشتے کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے یا کوئی پروپوزل آنے کا امکان بحکم اللہ پیدا ہو سکتا ہے، اور آپ کو کوئی اگر آپ ویٹ کر رہے ہیں کوئی اپنی ای میل کا، کوئی لیٹر کا، کوئی کال کا، تو ہو سکتا ہے اللہ اس حوالے سے بھی آپ کو کوئی اچھی نیوز سنوا دے۔ اس کے بعد ہمارا تیسرا برج ہے برج جوزا، جیمنائی۔ جیمنائی والوں کو یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا اگر آپ شفٹنگ کے حوالے سے یا کوئی مقام کی تبدیلی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ تھوڑا سا اس کو ڈیلے کر دیں، وہ آپ کے حق میں اور بہتر ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی آپ کی انوائرمنٹ، پروفیشنل انوائرمنٹ جہاں پر آپ اپنی پیشہ ورانہ سرگرمیاں انجام دیتے ہیں، وہ بدستور اچھی طریقے سے اور بڑھتی رہیں گی۔ اور میں یہ کہوں گا، ایک تو رمضان المبارک کا بھی آغاز ہو رہا ہے، لیکن آپ لوگ اگر اپنے ویٹ کو اس وقت کم کرنے کا سوچیں گے تو بڑی ڈسپلن کے ساتھ آپ اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں، یا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی جو عادت سے نجات چاہ رہے ہوں تو یہ اللہ کی طرف سے ایک آپ کو بونس ملے گا، اس ہفتے میں اس کا آغاز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ میڈیا یا پالیٹکس سے ریلیٹڈ ہیں تو آپ کی جو ہیں ایکٹیویٹیز بڑھیں گی۔ اور دیکھیں، ایک بات جو میں آپ کو حفظ ما تقدم کے طور پہ، یہ آپ جتنے بھی سور والے لوگ ہیں ان کے اذہان میں یہ باور کرانا چاہتا ہوں، یعنی رجسٹر کرانا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے صبر کو، اپنی استقامت کو کسی بھی طور پر ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، ورنہ تھوڑے سے پرابلم ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی ٹیسٹ آ جائے آپ کا، تو آپ نے بڑے وزڈم کے ساتھ اور کوائٹلی اس کو ڈیل کرنا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس ویک میں کوئی آپ کا پھنسا ہوا چیک، رکی ہوئی رقم یا کچھ ایسا پیسہ جو اٹکا ہوا ہو، اس کے ملنے کے امکان بن سکتے ہیں۔ ٹریولنگ کا بے شک اللہ کے حکم سے امکان ہے، اور کچھ آپ کو ایسی محافل میں جانے کا موقع ملے گا جہاں لذت کام و دہن کا انتظام ہو، یعنی کھانے پینے کی جگہیں۔ اور اس کے علاوہ کسی پرانے عزیز دوست جن سے بڑے عرصے سے ملاقات نہ ہوئی ہو، ان سے ملاقات کے امکانات بن سکتے ہیں۔ اور آپ کو تھوڑا سا اپنے کاروبار کے، اپنے بزنس کے لیے کچھ چیزیں انشاءاللہ تعالی پوری ہوں گی۔ اور ہیلتھ کے معاملے میں آپ نے خاص طور پر، میں پھر کہوں گا، اسٹمک فیور، ویدر فیور، اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے، اور تھروٹ کا بھی خیال رکھنا ہے۔ چوتھا برج ہمارا برج سرطان، کینسر۔ کینسر والوں کے لیے کہوں گا کچھ تھوڑا سا آپ کے جو گھریلو لائف ہے اس میں کہیں پہ آپ کو تھوڑی سی الجھن یا تھوڑی سی تلخی کا اگر کوئی عنصر محسوس ہو تو آپ نے اس کے اوپر ریئیکٹ نہیں کرنا، اور پیار محبت سے ان چیزوں کو ڈیل کر لیں گے تو چیزیں آگے نکل جائیں گی۔ اور تھوڑا سا آپ کو اپنے اخراجات کو ابھی قابو میں رکھنا چاہیے، کنٹرول کریں۔ تھوڑا سا آپ کو ہیلتھ کا بھی، ہیلتھ کے معاملے میں اس وقت بالکل نیگلیجنسی مت برتیے گا، کوئی غفلت و کوتاہی آپ کے لیے برائی کا سبب بن جائے گی۔ اور کچھ آپ کو اچھے تعلقات، اچھے لوگوں سے ملنے کے مواقع فراہم ہوں گے۔ اور میں یہ کہوں گا اگر ممکن ہو سکے، اگر مذہبی سفر ہے تو وہ تو پھر ایک الگ بات ہے، ورنہ اپنے سفر کو فی الحال تھوڑا سا التوا میں ڈال دیں۔ اور یہ بھی لگتا ہے کہ آپ کو کسی فائنینشیل ڈیلنگ میں، یعنی مالی طور پر کسی کے ساتھ کوئی معاملہ طے کر رہے ہوں تو اس میں احتیاط کیجیے گا، اور کوشش کیجیے گا کہ اس کو دستاویزی شکل دے دیں، ڈاکومنٹڈ کر لیں، اور آپ کی ذمہ داریوں میں یکدم اضافہ ہو سکتا ہے اگر آپ جاب کرتے ہیں، یا آپ کو کوئی ایڈیشنل اسائنمنٹ دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے لگتا یہ ہے کہ گھر کے اوپر، گھریلو چیزوں کے اوپر، لائک جیسے ایئر کنڈیشن، برقی آلات، ریفریجریٹر،
इन चीज़ों के ऊपर कुछ अखराजात, या आप इसको और अगर वसी मानों में ले लें तो मैंने बरक़ी आलात कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स की जो अप्लायंसेस होती हैं उन पे अखराजात होते नज़र आते हैं। हेल्थ के मामले में आपको पेट का ख्याल रखना है, हेल्थ के मामले में आपने अपने निचले धड़ का ख्याल रखना है कि उस पर कोई चोट ना लग जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। और एक चीज़ और भी बोल दूं, अगर आप क्योंकि कैंसेरियन ख़वातीन भी होते हैं, मर्द भी होते हैं, कि थोड़ा सा अपने यूरिनल फंक्शन का ख्याल रखिएगा। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो सकते हैं या हार्मोन्स की प्रॉब्लम आ जाए तो ये चीज़ का ख्याल रखिएगा। फाइनेंशियली चीज़ें किसी न किसी तरीके से आपकी बहरहाल चलती रहेंगी। हाँ, अखराजात आपके ज़्यादा होते नज़र आते हैं। इसके बाद हमारा 5वां बुर्ज है बुर्ज असद लियो। लियो वालों को ये कहूँगा कि थोड़ा सा आपके अपने बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात में किसी हद तक अगर आपको एहतियात करनी चाहिए, और हो सकता है उसमें कोई अचानक तलखी हो सकती है, अचानक कोई इख्तिलाफ हो सकता है। और ज़रा वो लोग जो यस बॉस या यस सर वाले होते हैं उनके से ज़रा हट के अपनी अंदरूनी सोच पे चलिएगा, और थोड़ा सा अपने फाइनेंशियल चीज़ों को, अपनी माली मामलात का ख्याल रखिएगा। और इसके अलावा थोड़ा सा आप फाइनेंशियली, वैसे तो अल्लाह का करम रहेगा, लेकिन कुछ चीज़ें आपकी वक्ती तौर पर आपको ऐसा लगेगा आज हुई कल हुई, लेकिन फिर वो अटक जाएंगी। वो वक्ती तौर पर डिले आएगा क्योंकि कुछ प्लानिटरी पोजीशन ऐसी है, लेकिन फिर चीज़ें आगे चल के बेहतर हो जाएंगी। और आपको अपनी चादर से के बाहर नहीं निकलना, यानी अपनी औकात के अंदर रहते हुए अपने अखराजात को काबू में रखना है। और ये भी हो सकता है कि आपके अंदर एक नया शौक़ पैदा हो कि कोई नया काम, नई चीज़ शुरू करूं, लेकिन जल्दबाजी में मत कीजिएगा, क्योंकि इस वक्त अगर आप करेंगे तो हो सकता है उसके नताइज उतने अच्छे ना साबित हो और बाद में फिर परेशानी हो जाए आपको कोई अच्छे लोगों से अच्छी जगह पे जाने का मौका मिल सकता है। और अगर आप ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं अलावा मजहबी और रूहानी ट्रैवलिंग के, तो मैं ये कहूँगा आप थोड़ा सा उसको डिले कर दें। और एक चीज़ का बुर्ज असद वालों को ये भी कहूँगा, ख़वातीन पे अगर आप मर्द हैं तो ज़रा ख़वातीन के मामले में बहुत एहतियात करिएगा, क्योंकि कुछ स्कैंडल या कोई खामा-खा की चीज़ अचानक नमूदार हो जाती है और लोगों से आपको मुलाकात का, ताल्लुकात बनाने के, नए नए दोस्तों से मौके मिलेंगे। और ये भी हो सकता है, हाँ, कम्बस्ट है तो आपको ना थोड़ा सा कभी कभी ऐसा लगेगा कि जैसे भूल चूक या दिमागी तौर पे थोड़ी सी मेमोरी मामूली सी कमज़ोर महसूस हो, लेकिन घबराइएगा नहीं, ये वक्त के तकाजे होंगे जो अपना काम करके निकल जाएंगे। और ये भी हो सकता है ख़ास तौर पे अपने बिजनेस पार्टनर या अपने लाइफ पार्टनर के साथ एतमाद की फ़िज़ा को बहाल रखिएगा, क्योंकि उसमें कोई खलल या मसाइल पैदा हो सकते हैं। और आपकी ज़िंदगी के अंदर हो सकता है कोई जॉब के हवाले से, कोई नौकरी के हवाले से या कोई तालीम के हवाले से अचानक कोई न्यूज़ आए जो कि अच्छी न्यूज़ हो। और अगर आप ऑलरेडी मुलाजमत पेश हैं तो हाँ, कुछ तरक्की या कुछ माली तौर पर इजाफे का बाइस बन सकता है ये वक्त। हाँ, और इसके अलावा आप गाड़ी की तब्दीली हो सकती है या बाइक की तब्दीली हो सकती है, हर एक का अपना अपना हिसाब है। हेल्थ के मामले में, हाँ भूल गया, हेल्थ के मामले में आपको चेस्ट का, और अगर आप कार्डियक पेशेंट हैं तो आपके अपने दिल का ख्याल रखिएगा। इसके बाद जी चलते हैं हम अपने छठे बुर्ज सुमला विर्गो की जानिब। विर्गो वालों को ये कहूँगा, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कोई ज़मीन जायदाद से रिलेटेड मामले में बेहतरी होने के कवी इम्कानात हैं। और ये भी हो सकता है अगर आपके कुछ मामलात अदालतों में ज़ेर समात हैं तो आपके केसेस में कोई आपको अच्छी न्यूज़ मिल जाए या रिलीफ मिल जाए। और मैं एक चीज़ कहूँगा, इमोशनल लाइफ का
جذباتی زندگی کا بہت خیال رکھیے گا، کہیں آپ اسکینڈلائز نہ ہو جائیں یا آپ کو کوئی بلیک میل نہ کرے، اور اللہ نہ کرے ایسی سچویشن آپ کے ساتھ آئے، اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ایسا ہو، تو اپنی عقل اور دانش کے ساتھ، اپنے حوصلے کے ساتھ اس کو فیس کیجیے گا۔ اگر آپ کے اپنے ان لاز کے ساتھ یا سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ کوئی مسائل پیدا ہو گئے تھے، تو ہو سکتا ہے اس میں بہتری ہونے کا امکان بن جائے۔ آپ کو ابراڈ سے کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے جو آپ کی ملازمت کے حوالے سے ہو یا آپ کے کاروبار کے حوالے سے ہو۔ اس بات کا یہ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کسی ہائر اسٹڈی کے لیے یعنی اعلیٰ تعلیم کے لیے ملک سے باہر جانا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی بہتری ہو جائے۔ آپ کو تھوڑا سا صحت کا خاص خیال رکھنا ہے، اور پلس آپ نے اپنے اخراجات کو کنٹرول میں رکھنا ہے، اور کوشش کریے گا کہ خواہ خواہ کے جھگڑے یا خواہ خواہ کے مسائل آپ کی زندگی میں نہ پیدا ہوں۔ کچھ ہو سکتا ہے آپ کی انویسٹمنٹ کہیں آپ نے کی بھی ہو تو اس کے نکلنے کا یا اس کے واپس آنے کا امکان بن سکتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کھانے پینے کی طرف آپ کا رجحان رہے گا، ہوٹلنگ یا دعوتوں پہ جانے کا، اس کا اہتمام آپ کے برج میں بہت زیادہ نظر آ رہا ہے۔ تھوڑا آپ کی یعنی میں یہ کہہ لوں کہ گھر سے زیادہ گھر کے باہر کے معاملات ذرا زیادہ چلتے ہوئے موبلائز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اچانک آپ کا دل چاہے کہ یار میں مسلمانوں کے لیے تو زیارات حج عمرہ یہ ہوتی ہے، حج تو اوکیجنلی ہوتا ہے، ایک موقع ہوتا ہے اس کا، عمرہ ہو سکتا ہے، زیارات ہو سکتی ہے، اس پہ جانے کا آپ کا دل چاہے اور آپ شاید چلے بھی جائیں اگر اللہ کو منظور ہوا۔ کچھ ان ایکسپیکٹڈ گیسٹ اچانک آپ کے گھر میں آ سکتے ہیں، اگر آپ خود یا آپ کے بچے اس قابل ہیں تو ان کے رشتوں کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ آپ کو اپنے ایک چیز کا اور خیال رکھنا، فائنینشلی چیزیں انشاءاللہ بہتر رہیں گی، اور وہ کام جو آپ کے پہلے سے رکے ہوئے تھے ان کا خیال رکھیے گا، اور اگر آپ سانس کے مریض ہیں یا ایستھمیٹک ہیں تو ذرا صحت کے معاملے میں اس میں کیئر کیجیے گا، اور پیٹ تو میں ہمیشہ ورگو والوں کو کہتا ہوں۔ اب میں چلتا ہوں اپنے 7ویں برج، برج میزان یعنی لیبرا کی جانب۔ لیبرا والوں کو یہ کہوں گا فائنینشلی اللہ کے حکم سے، اللہ کے کرم سے آپ کو کوئی اچیومنٹ ہو سکتی ہے، کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ تھوڑا سا آپ کو اس میں مسائل ضرور آ سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی فائنینشلی چیزیں مالی لحاظ سے بہتر ہوں گی، اور میں یہ کہوں گا لیبرا والوں کو تھوڑا سا آپ کو نا جو نما گندم فروش منافق لوگ ان سے ذرا بچ کے رہیں، اور ان کی ایکٹیویٹیز کو چیک کریں، کیونکہ تھوڑا سا ہڈن اینیمی پرابلم کر سکتے ہیں آپ کے لیے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک کوئی آپ پہ خواہ کا ایلیگیشن لگا دیں۔ یعنی اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ کہ جو بھی آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں، whatever you want to do, first think, then execute، اس کو سوچیں پھر اس پہ عمل کریں، اور آپ کو تھوڑا سا اپنی پارٹنرشپ کے حوالے سے خیال رکھنا پڑے گا، اور جو بھی آپ فائنینشیل معاملات طے کر رہے ہیں کسی بھی حوالے سے، اس کے آپ تمام قانونی تقاضوں کو پورا کیجیے گا، اور کچھ ہو سکتا ہے اگر آپ کے رشتوں میں کوئی ایسے رشتے چل رہے ہیں جن کو مٹیریلائز نہیں ہو رہے ہوں، منگنی ہو گئی فائنلائز نہیں ہو سکتا ہے وہ ختم کر کے کسی نئے کی طرف چلے جائیں، لیکن کوئی انشاءاللہ بیٹرمنٹ ہو جائے گی آپ کی۔ آپ کو اپنے بچوں کا، ان کی ذرا صحبت کا خیال رکھیے گا، ان کے تعلیمی معاملات پہ اپنی گہری نظر رکھیے گا، اور کچھ لوگ ہو سکتا ہے اس میں آپ کے لیے مسائل پیدا کریں، مگر انشاءاللہ تعالی اگر آپ نے دھیان سے کام کیا تو چیزیں آپ کے حق میں بہتر ہو سکتی ہیں، اور میں یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ تعالی
मिड वीक से फिर आपके जो पार्टनर हैं या बिजनेस पार्टनर हैं उनके साथ चीज़ें बेहतर होने लगेंगी। ये भी हो सकता है कि अल्लाह के करम से अगर आप कहीं जॉब नौकरी करते हैं तो उसमें कोई अच्छी खबर आपको मिल जाए। और आपको हेल्थ के मामले में थोड़ा-सा अपना स्किन का बहुत ख़्याल रखना होगा। उसके अलावा आपको खाने-पीने में एहतियात और कोशिश कीजिएगा कि बासी चीज़ें या बासी खाने से परहेज़ कीजिएगा और ब्लड प्रेशर का भी ख़्याल रखिएगा। इसके बाद हमारा वालदा की सेहत का भी रखिएगा। जो याद आ जाता है दिमाग में, अगर लिखने में भूल जाऊँ तो मुझे याद अल्लाह ताला निकलवा ही देता है मुँह से। इसके बाद 8वां बुर्ज है हमारा बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों के लिए कहूँगा कि हो सकता है अल्लाह ताला आपकी कमिटमेंट को फुलफ़िल करा दे। जो आपकी चीज़ें थी या जिनसे आपने कोई वादे किए हुए थे, अल्लाह के हुक्म से वो पूरे हो सकते हैं। और अगर आप मीडिया से रिलेटेड हैं, सोशल मीडिया से रिलेटेड हैं, शो बिज़नेस से रिलेटेड हैं, तो आपके लिए कोई अच्छी जो है बेहतर सूरत हाल पैदा हो सकती है। आपको थोड़ा-सा अपने बॉसेस के साथ अपने रवैयों को दुरुस्त कर लें तो बेहतर है। यानी एक होता है ना खामा-खा का उड़ता तीर लेना, वो मत कीजिएगा। और आपकी अगर कुछ रिश्तों में रुकावट आ रही थी या आप शादी के ख्वाहिशमंद हैं तो उस हवाले से भी बेहतर सूरत हाल पैदा हो सकती है। आपने अपनी टांगों का ख़ास तौर पे ख़्याल रखना है, टखने से लेकर ऊपर कूल्हे तक। ये वो पोर्शन है जो अल्लाह ना करे मुतासिर हो सकता है आपका, कोई चोट लग सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकता है, कोई इंटरनल प्रॉब्लम हो सकता है, मेरे रब को मालूम है। और दूसरा, ऐसी कोई सरमायाकारी मत कीजिएगा जिसके मुतल्लिक आपने तहकीक ना कर ली हो। और आपका ये भी हो सकता है कि अगर आप अब्रॉड जाना चाह रहे हैं या आज़ी में सफ़र होना चाह रहे हैं तो उसके हवाले से कोई बेहतर सूरत हाल आपकी लाइफ में आ सकती है। काफ़ी इम्कानात अच्छे होंगे, लेकिन एक चीज़ का आप ये सभी के साथ होगा ऑलमोस्ट कि होते-होते काम यूँ लगेगा अब हुए, कल हुए, आधे घंटे बाद हुए, लेकिन उसमें कोई ना कोई ताख़ीर चाहे लम्हाती आए, चाहे घंटों पे आए, चाहे दिनों में आए। ये मेरे रब का इख्तियार है। वो चाहे तो मेरे पंजतन पाक के सदक़े कुछ भी ना हो, ये ख़्याल रखिएगा। इसके अलावा कुछ घरेलू कामों में आपकी मसरूफ़ियत में इज़ाफ़ा हो सकता है। मिसाल के तौर पे घर में कोई मुरम्मत तलब काम हो, कोई वायरिंग का काम हो, कोई आपके पानी की मोटरों से रिलेटेड हो या फर्नीचर से रिलेटेड हो, तो उसको बेहतर करेंगे आप। अल्लाह ताला की हिकमतें होती हैं, जभी तो दुनिया चलती है। हर एक का अपना-अपना रिज़्क़ का बहाना अल्लाह ने बनाया हुआ है। और ये भी हो सकता है कि हाँ, ये भी हो सकता है, एक ख़्याल रखिएगा, गाड़ी चलाते हुए एहतियात कीजिएगा, यानी ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कीजिएगा और कोई रिस्क फैक्टर ना उठाइएगा। और थोड़ा-सा अगर आप अपनी गाड़ी का भी ख़्याल रखें तो आपके हक़ में बेहतर होगा। कोई डेंट लग जाता है, इस दौर में कोई स्क्रैच आ जाती है, कोई छोटा-मोटा एक्सीडेंट होने के इम्कान बन जाते हैं। उसके बाद हमारा नवा बुर्ज है बुर्ज कौस यानी सैजिटेरियस। सैजिटेरियस वालों के लिए मैं ये कहूँगा कि घर में कोई शादी, रिश्तों के हवाले से कोई डेवलपमेंट हो सकती है, कुछ दोस्तों के साथ आपका ताल्लुकात में इजाफा हो सकता है ख़ानदानी तकारीब में आपको जाने का मौका मिले, जिसमें हो सकता है कोई आपके रिलेशन के हवाले से या प्रपोज़ल के हवाले से कोई डेवलपमेंट हो सकती है अगर अल्लाह चाहे। और आपको थोड़ा-सा अगर आप फाइनेंशियली कुछ हासिल करना चाह रहे हैं तो उस बात के भी कभी इम्कान हैं। अपनी सेहत का ख़्याल रखिएगा। यहाँ पे आपको एक छोटी-सी चीज़ महसूस होगी, कभी-कभी आपको ये लगेगा कि जिसको आप सब कुछ समझते हैं, हो सकता है वो आपसे थोड़ी बेरुखी इख्तियार करे। ये वक़्त के तकाज़े होते हैं जो एस्ट्रोलॉजी के अंदर नज़र आते हैं। और अगर आप कोई मिसाल दे रहा हूँ, कहीं जॉब करते हैं तो जॉब के हवाले से आपकी ज़िम्मेदारियों में इजाफ़ा हो सकता है, आपके काम का प्रेशर आप पे आ सकता है, लेकिन चीज़ें बेहतर रहेंगी। अपने गुस्से पे काबू रखिएगा, क्योंकि आपका गुस्सा कोई आपसे गलती करा सकता है। और वो काम जिसके मुतल्लिक़ आप ना जानते हो ना जानती हो, उसमें हाथ ना डालिएगा बिला सोचे समझे। अच्छा, ये भी दिल चाहेगा आपका बाज़ दफ़ा, अगर अब तक आप कन्वेंस से महरूम हैं तो कोई
کنوینس کے حوالے سے، کوئی گاڑی بائک لینے کے حوالے سے آپ کا دل چاہ سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ آپ کو عمل پذیر ہونے کا موقع بھی فراہم کر دے۔ اور اس وقت اگر آپ نے کسی کو، ایک تو نئے کام میں ہاتھ نہ ڈالیے گا، اور دوسرا ادھار اگر فی سبیل اللہ دے رہے ہیں یا قرض حسنہ دے رہے ہیں تو وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ وقت پہ آپ کو وقت متعین پہ مل جائے گا تو اس کا ذرا مجھے کم امکان لگتا ہے۔ تھوڑا سا اپنے خواتین ہارمونز کا خیال رکھیں، یا ٹانگوں میں یا کندھوں میں تھوڑے سے درد کی شکایت ہو سکتی ہے وقتی طور پر، اور آپ کو کچھ سیر و سیاحت، کچھ ہوٹلنگ، کچھ کھانے پینے کی تقاریب میں جانے کے مواقع میسر آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک چیز کا خیال رکھیے گا، یہ وہ دور ہوتا ہے کہ اگر آپ نے روحانیت یا مذہب کی طرف زیادہ رجحان دیا تو کامیابی آپ کو مل سکتی ہے، اور سفر کے بھی امکان بن سکتے ہیں۔ اب لاکھوں کروڑوں ہوں گے سیجیٹیریس، ان میں سے ظاہر ہے جن کو جو بات اس میں سے لگے اللہ پورا کلک کرا دے، وہ اللہ کا اختیار ہے۔ اس کے بعد ہمارا 10واں برج ہے برج جدی، کیپریکون۔ کیپریکون والوں کو یہ کہوں گا، تھوڑا سا کبھی کبھی آپ کے اندر یاسیت اور نا امیدی کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے، مگر گھبرائیے گا نہیں، کوئی نہ کوئی اس کا انشاءاللہ تعالی اللہ سلوشن آپ کو دے سکتا ہے۔ ہاں، اگر آپ بینکنگ، مارکیٹنگ یا وہ جن سے ڈائریکٹ عوام الناس کا تعلق ہو، ان میں سے کسی شعبوں سے تعلق ہے آپ کا، تو اس میں آپ کے لیے کچھ بیٹرمنٹ ہو سکتی ہے۔ آپ کو تھوڑا سا اپنی انوائرمنٹ کے اندر بدلے سے آثار نظر آئیں گے، اور آپ اگر فائنینشلی کچھ اپنے آپ کو ڈسٹرب فیل کر رہے ہیں تو ہاں ضرور اس کا کوئی نتیجہ یا حل آپ کو اچھا مل سکتا ہے۔ اور وہ کیپریکون لوگ جو کہ عوام الناس یا پولیٹکس یا کسی بھی سطح کے اوپر وہ کاموں میں ہوں جن میں لوگوں سے تعلق بنتا ہے، آپ کو اپنا بڑا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ذرا سی بات، آپ مثال دے رہا ہوں، آپ کمیونیکیٹ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ کسی اور صورت میں لوگوں کے سامنے پہنچے تو یہ خیال رکھیے گا کوئی اسکینڈل، کوئی پرانی چیز اچانک آپ کے سامنے آ سکتی ہے۔ اس وقت آپ کو بہت ہی اپنے صبر و تحمل کے ساتھ چلنا چاہیے، وہ آپ کے حق میں پورا بہتر رہے گا، اور آپ کو اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں کے ساتھ مواقع ملاقات کے مہیا ہوں گے، یا ان کے ساتھ ایسی تقاریب میں شرکت کرنے کا موقع ملے جہاں آپ کا لوگوں سے تعلق بنے، ان لوگوں سے جن سے بڑے عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ کبھی کبھی آپ کو ٹانگوں میں تکلیف کی شکایت محسوس ہوگی، کھانے پینے میں تو آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے۔ یہ مت بھولیے کہ اس وقت جو پلانیٹری پوزیشن، اور خاص طور پر باسی کھانا یا فروزن فوڈ، اس کو کھانے سے اجتناب کریں، یا جنک فوڈ، یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اس وقت وہ کہتے ہیں نا، میل کا بیل بن جانا، وہ والی کیفیت ہے آپ کی ہیلتھ کے معاملے میں، اور اگر آپ ہارٹ سے ریلیٹڈ امراض کا شکار ہیں تو آپ کو اپنا چیک اپ کرا لینا چاہیے ایک احتیاطاً۔ اور آپ کو ایجوکیشن کے حوالے سے ہو سکتا ہے، مائٹ بی پاسبل، تھوڑی سی وقتی طور پہ رکاوٹ ہو، فائنینشلی چیزیں پھر بھی بہتر حد تک چلتی رہیں گی۔ اس کے بعد ہمارا 11واں برج ہے برج دل، ایکوریس۔ ایکوریس والوں کو یہ کہوں گا، کوئی آپ چاہے آپ جاب کرتے ہیں، چاہے آپ بزنس کرتے ہیں، اس میں کوئی آپ کو بہتر خبر مل سکتی ہے، کوئی اضافہ ہو سکتا ہے، کوئی رکا ہوا پیسہ آپ کے اچانک آ سکتا ہے۔ اور اگر آپ کوئی، میں یہ کہوں گا، جو دفتری سیاست ہوتی ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھیے گا، ورنہ آپ کے لیے کوئی پرابلم ہو سکتا ہے۔ اس ہفتے آپ کو اپنے لوگوں سے، اپنے جو آپ کی سراؤنڈنگ میں رہتے ہیں ان سے تعلقات بہتر کرنے کا، یا ان سے تعلقات بنانے کے مواقع مل سکتے ہیں۔ آپ کو اسٹمک کا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ دوسرا، اپنے دانتوں کا، اسٹمک کا، جوڑوں کا، اس کا خیال رکھیں، یہاں کوئی پرابلم ہو سکتی ہے۔ آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ تعلق جو ہے اس میں اچانک
بہتری ہو سکتی ہے اگر وہ خراب چل رہا ہے، اور دوسرا آپ کو اپنے بچوں کے حوالے سے بہت زیادہ فوکس ہونا پڑے گا۔ وہ کام جو آپ نے پہلے سے طے کر رکھے ان کو نپٹانے کا یا ان کو اچھے طریقے سے انجام دینے کے مواقع آپ کو میسر آ سکتے ہیں۔ آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ایک رائٹ ٹریک پر چلیں گے تو زندگی بہتر رہے گی، اور کوئی ننیالی رشتہ دار آپ کا اس کی صحت کے حوالے سے تھوڑا سا تشویش یا ان کی مزاج پرسی کے لیے جانے کا امکان بن سکتا ہے۔ اگر آپ کسی سوشل گیدرنگ کے میں جانا چاہتے ہیں یا سوشل گیدرنگ کے حوالے سے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے آپ کو مواقع میسر آئیں گے، اور اگر کوئی آپ کو ان دا مین ٹائم کوئی پارٹنرشپ، چاہے وہ فائنینشلی ہو، چاہے وہ آپ کو ورکنگ پارٹنر بنانے کے حوالے سے ہو، تو اس کو ضرور سیریسلی سوچئے گا۔ اور کوئی گاڑی کی تبدیلی آپ کی بھی ہو سکتی ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا اپنے کاموں کو بڑھانے کا موقع یا اپنی صلاحیتوں کو مزید احسن طریقے سے اجاگر کرنے کے مواقع بحکم اللہ میسر آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک چیز کا اور خیال رکھنا چاہیے کہ کسی کے ساتھ بھی کوئی کانٹیکٹ سائن کر رہے ہوں، وہ میں شروع میں بھی کہہ چکا ہوں، تو اس کو ذرا خیال کیجیے گا، ورنہ دھوکے کا اندیشہ رہتا ہے۔ اب ہمارا آخری برج ہے برج حوت پائسس۔ پائسس والوں کو یہ کہوں گا کہ دیکھیں کچھ چیزیں آپ کے سامنے ایکسپوز ہوں گی اور عیاں ہو جائیں گی، اور آپ ویسے بھی آپ کی عادت ہوتی ہے تفصیل میں جانے کی، مگر آپ وہ کہتے ہیں نا، اگر آپ کو تھوڑی بہت آنکھوں دیکھی مکھی نگلنی پڑے تو نگل لیجئے گا۔ گفتگو میں آپ کو بہت خیال رکھنا ہوگا، اور کوئی بھی ہو سکتا ہے ایسا اسٹیپ مت اٹھائیے گا کیونکہ جس کے اندر آپ بغیر دیکھے بھال کے یا بغیر سوچے سمجھے اس میں اچانک جمپ ان کر لیں یا کود جائیں تو وہ ذرا مسائل ہو سکتے ہیں۔ اور دیکھیں اگر آپ کوئی امپورٹ ایکسپورٹ بیرون ملک سے کوئی تجارت کرتے ہیں یا بیرون ملک سے کوئی آپ کا ڈیلنگ ہے تو اس میں آپ کو بہتری ہو سکتی ہے۔ اور ایک چیز کا اور خیال رکھیے گا، اچانک آپ کو اپنی سراؤنڈنگ میں، اپنی انوائرمنٹ میں اگر تھوڑا سا ڈسکمفرٹ فیل ہو تو گھبرائیے گا نہیں، وہ چیزیں پھر بہتر ہو جائیں گی۔ ہاں ایک چیز میں سوچتا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کے عمل سے، کسی کی گفتگو سے جس کو آپ سمجھتے ہو وہ آپ کو تھوڑا سا جو ہے رنج دے دے، یا اس کی کسی بات سے آپ کو تکلیف ہو جائے، اس بات کا بھی امکان ہے۔ کھانے پینے کے مواقع بہت میسر آئیں گے۔ اگر آپ نے کوئی اچھی حکمت عملی بنائی تو آپ کی فائنینشیل چیزوں میں کافی بہتری آئے گی۔ ایک چیز کا خیال رکھیے گا، تھوڑا سا آپ اس چیز کو مد نظر رکھیے گا، اگر آپ کسی مذہب کے ہیں اور آپ کو دوسرے مذہب والے سے ڈیل کرنا پڑ رہا ہے، لائک آپ جیسے مسلمان ہیں تو آپ کی کسی ہندو سے یا کسی عیسائی سے یا کسی یہودی سے، کسی غیر مسلم سے اگر ڈیل ہو رہی ہے تو اس میں فائدہ تو ہوگا، لیکن اس کے تمام نکات پہ غور کر لیجیے گا، پھر وہ چیز کیجیے گا۔ اور یہ بھی امکان ہے کہ آپ تھوڑا سا اپنے وزن کے حوالے سے ایک سوچ آئے گی، آپ کے فٹنس کے حوالے سے یہ کہہ لیتا ہوں، اس کو بہتر کرنے کی آپ کوشش کریں گے، اور تھوڑا سا اپنی صحت کی طرف اچانک آپ کا رجحان بنے گا۔ آپ نے ایک تو پیٹ کا خیال رکھنا ہے، دوسرا آپ نے، اللہ آپ کو بھلا کرے، کھانے پینے کا خیال رکھنا ہے، اپنے پارٹنر کا، یعنی میاں ہیں تو بیوی، بیوی ہیں تو میاں کی صحت کا خیال رکھیے گا، اور تھوڑا سا ہائپر مت ہوئیے گا کیونکہ اس وقت جوش جذبات آئیں گے، لیکن اپنے آپ کو کنٹرول کیجیے گا، فائنینشلی چیزیں بہتر رہیں گی۔ ایک تو ٹانگوں کا خیال رکھنا ہے، دوسرا آپ نے کوئی، اگر آپ اللہ نہ کرے بلڈ پریشر کے مریض ہیں یا آپ کڈنی کے مریض ہیں تو اس کا خیال رکھیے گا۔ ہاں کوئی مذہبی سفر، مذہبی زیارت پہ جانے کے مواقع آپ کو میسر آ سکتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھی اس ویکلی ہاروسکوپ کی تفصیلات جو میں نے آپ کو بتائیں۔ جیسا کہ میں آپ سے شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ اسی ویک میں انشاءاللہ تعالی پالیٹکس، جیو پالیٹکس، خان صاحب کے حوالے سے ایک ویڈیو بناؤں گا،
جو یقیناً دیکھیں، میں اللہ سے توبہ کر کے کہہ رہا ہوں، میرا اللہ سب کچھ ہے، اس کے علاوہ وہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے گا کہ ماضی میں جس کے لیے، چاہے وہ نیشنل لیول پہ ہو چاہے انٹرنیشنل لیول پہ، یعنی جیسے ڈونلڈ ٹرمپ یا اور بھی بہت ساری چیزیں ماضی میں کہہ چکا ہوں، وہ دیکھ لیجئے گا آپ، بحکم اللہ آپ کو پوری ہوتی میرے پنجتن پاک کے صدقے نظر آئیں گی۔ تو سوائے اس کے میرے رب کے علاوہ کسی کا اختیار نہیں، اور وہ رب ہمیشہ آپ پر، مجھ پر، میرے ملک پاکستان پر، پاکستانی قوم پر کرم کرتا رہے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اسی ہفتے آپ کے سامنے ایک سوال نامہ بنا کے، جیسے پہلے بنایا تھا کوسچنر، دوبارہ حاضر ہوں گا، اور سوشل میڈیا کے حوالے سے جو درخواست کرتا ہوں اس پر غور کیا کریں، صرف میرے آفس فون کریں، کوئی فیس بک اور اس پہ نہ جائیں، لنکڈ ان وغیرہ پہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔